قرآن مجید فرقان حمید کے اندر محرمات کے بارے میں بیان ہوا. ان رشتوں کا تذکرہ قرآن پاک نے کیا ہے کہ جن سے تم نکاح نہیں کر سکتے، جن سے تم شادی نہیں کر سکتے. یہ ہے اسلام کا بہترین دستور. یہ اسلام کا کتنا خوبصورت ترین ضابطہ ہے کہ انسان ادب احترام کے رشتے کو کس قدر ترجیح دیتا ہے. اور یہی فرق ہے مذہب اسلام اور دیگر ادیان کے اندر. یہی فرق ہے اسلام اور روشن خیالی کے درمیان کہ اسلام انسان کو انسان بناتا ہے، اس کو پہچان دیتا ہے کہ تیرے کچھ رشتے ہیں جو تیرے لیے ہر سطح پہ قابل احترام ہے. اور قرآن پاک نے ان کا ذکر بھی کیا سورۃ النساء کی آیت نمبر 22 اور 23 کے اندر. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً. یہاں سے لے کر حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم واماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم التی ارضانکم واخوات. یہ پوری 2 آیتیں اللہ قرآن پاک میں کیا فرما رہا ہے؟ ان سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا. ان عورتوں سے تم نکاح نہیں کر سکتے جن سے تمہارے باپ اور دادا نے نکاح کیا، یعنی تمہاری والدہ، تمہاری دادی، اس سے اوپر جتنے رشتے ہیں. کیونکہ زمانے جہالت اور زمانے مشرقین کے اندر، شرک کے اندر، یہ مشرقین اور زمانے جہالت کے اندر لوگوں کی یہ روایت تھی کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تو وہی عورت بڑا بیٹا اپنے حصے میں لے لیتا. اسلام نے ماں کے رشتے کو ہر حال میں قائم فرمایا. فرمایا کہ ان سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا ہو. یہ حرمت قائم کی. مگر جو گزر چکا بے شک ایسا کام بے حیائی اور موجب غضب ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، بہت برا راستہ ہے. یہ راستہ بڑا برا راستہ ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا ہے کہ کوئی اپنے باپ دادا کی منقوہہ سے حرام کام کرے یا اس کے بارے میں سوچے. اور اللہ نے حرام کر دی تم پر کیا؟ فرمایا تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں، یعنی تمہاری ماں کی جو بہنیں ہیں وہ بھی تم پر حرام ہیں. اور بھتیجیاں، بھانجیاں یعنی بہن کی بیٹیاں، بھائی کی بیٹیاں، تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا. ایک تو وہ ماں جس کے بطن سے تم نے جنم لیا ہے، جس کے پیٹ سے پیدا ہوئے، وہ بھی تمہارے حرام. اور جس کا تو نے دودھ پیا ہو، رضائی ماں جس کو کہا گیا، اس سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے. اسلام کس قدر عزت و تکریم دے رہا ہے کہ جس کا تو نے دودھ پیا ہے اب وہ تیری ماں جیسی ہے. اور تمہاری رضائی بہنیں، صرف ماں تک نہیں، رضائی بہنیں یعنی جس کا تو نے دودھ پیا ہے، اس ماں کا جس نے دودھ پیا ہے اس سے بھی تو نکاح. اور تمہاری عورتوں کی مائیں، تمہاری عورتوں کی مائیں، ان کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، اور تمہاری ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے، یعنی ایک عورت بیوہ تھی، پہلے اس کی بیٹی تھی، آپ نے اس سے نکاح کر لیا، اب جب اس کی ماں سے نکاح کیا تو اس کی بیٹیوں سے نکاح نہیں کر سکتے، ان کی بیٹیوں سے تم نکاح نہیں کر سکتے. اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں حرج نہیں ہے، پھر کوئی حرج نہیں ہے. تم پر کوئی گناہ نہیں. اور حرام کی گئی تم پر تمہارے نسلی بیٹوں کی بیویاں، یعنی تمہاری بیٹوں کی جو بیویاں وہ تم پر حرام کر دی، ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے. اور تم جمع کرو
دو بہنوں کو مگر جو گزر چکا، بیک وقت دو بہنوں کو بیک وقت تم جمع نہیں کر سکتے، یعنی ایک سے نکاح کیا، اس کی موجودگی میں اس کی دوسری سگی بہن سے نکاح نہیں کر سکتے. اب فوت ہو جائے طلاق دے دی وہ الگ مسئلہ ہے. اور بے شک اللہ، یہ قرآن نے حرمت کے رشتے بیان کیے، وہ رشتے جن سے تم نکاح نہیں کر سکتے. اسی لیے جب تمہیں معلوم ہو جائے، سورۃ الممتحنہ کے اندر اللہ کو فرماتا ہے، معلوم ہو جائے وہ مومن عورتیں تو انہیں کفار کی طرف واپس لوٹاؤ، یہ ان کے لیے حلال نہیں، وہ ان کے لیے حلال نہیں. اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی عورت اور اس کی پھپھی کو ایک نکاح میں جمع نہ کیا جائے، اور نہ ہی عورت اور اس کی خالہ کو ایک نکاح میں جمع کیا جائے. یہ بات بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا، کسی عورت یعنی ایک تمہاری بیوی ہے، اب اس کی ہی پھپھی سے اس کی موجودگی میں جمع نہیں کر سکتے، جمع نہیں کر سکتے، یہ مسئلہ ہے اصل میں. اور اسی طرح فرمایا کہ ایک عورت سے نکاح کیا، اب اس کی سگی خالہ سے اس عورت کی موجودگی میں نہیں کر سکتے. ہاں طلاق ہو جائے، فوت ہو جائے تو پھر اس سے کیا جا سکتا ہے. تو جمع کرنا منع ہے. اور اسی لیے حضرت علی اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں، دودھ پینے سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. یعنی یہ لازم نہیں کوئی سال پیا ہو، چاہے ایک دن بھی دودھ پیا، حرمت ثابت ہے. ایک دن بھی دودھ پیا ہے تو حرمت ثابت ہو جائے گی. اگر نہیں پیے تو پھر تو نہیں ہوگی، مگر ایک لمحہ بھی اگر پی لیا ہے تو حرمت ثابت ہو جائے گی. اور اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دودھ پینا وہ سب کچھ حرام کر دیتا ہے جو کچھ ولادت حرام کر دیتی ہے. جس ماں سے تم پیدا ہوتے ہو، جس طرح وہ رشتے تم پر حرام ہے، جس ماں کا دودھ پیا ہے، اسی طرح وہ بھی رشتے تم پر حرام اسی طرح حرام ہو جاتے ہیں. یعنی جس ماں کا دودھ پیا ہے، رضائی بہن بھائی، ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے. تو اس لیے اس سبق کے اندر جو بات بیان ہوئی ہے وہ ہے کہ وہ رشتے جن سے تم کسی بھی حال میں نکاح نہیں کر سکتے. اور یہی وہ بات پردے کے ضمن میں نے بیان کر دی تھی. تو مزید یہ کہ انہی سے آپ پردہ نہیں کر سکتے، جو کسی بھی حال میں جن سے نکاح حرام ہے وہی تمہارے محرمات ہیں. اس کے علاوہ سارے کے سب سے اسلام کے اندر پردہ ہے. جن سے کسی بھی حال میں تمہارا نکاح، کسی بھی صورت میں نکاح جائز ہے، تو ان سے پردہ بھی کرنا پڑے گا.